مولانا جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے تو ایک دفعہ کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں 1,24,000 نبیوں کا کام دیا. پھر آدمی بات کرتا ہے، پھر اپنی بات کو دہراتا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو 1,24,000 نبیوں کا کام جو ہے وہ دیا ہے. اللہ کی شان. جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو حاجی عبدالوہاب صاحب اپنے کمرے سے آ کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مولوی صاحب یوں کہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء کا کام دیا، سارے نبیوں کے سردار کا کام دیا. پھر کہا کہ اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کو جو دیا اس سے کہیں زیادہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دیا. پھر کہا کہ اس سے کہیں زیادہ دیا. تو آدمی حساب لگائے. ایک ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مثال کے طور پر ہر نبی کو ایک ایک گلاس دودھ کا ملا ہے، ایک ایک گلاس شہد کا ملا ہے. مثال دے رہے ہیں. وہ 1,24,000 گلاس ہو گئے تو سارے 1,24,000 گلاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے. تو 1,24,000 وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے اور کہیں زیادہ مل گئے. اب آدمی سوچے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے کہیں زیادہ دیا اور پھر اللہ نے اپنا فضل کیا کہ اللہ نے ہمیں ان کے کام میں شریک کیا. حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے ہم نبیوں کی قسم کے لوگ ہیں. یہ نبی جس کام کے لیے آتے تھے اللہ رب العزت نے اس امت کو نبیوں کے کام کے لیے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے. مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ مبعوث کا لفظ جو ہے نبیوں کے لیے آتا ہے، وہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے استعمال کیا ہے. کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا اور ان کو یہ بات ابو القاسم نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان قریب تیرے بعد میں امت کو مبعوث کر رہا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان قریب تیرے بعد ایک امت کو مبعوث کر رہا ہوں، جو چیز ان کو پسند ہوگی ان کے سامنے آئے گی تو میرا شکر ادا کریں، میری حمد میری تعریف کریں. جو چیز ان کے ناپسند کی ہوگی ان کے سامنے آ جائے گی تو صبر کریں گے. نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر کیسے ہوگا؟ کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم بردباری، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں براہ راست اپنے علم میں سے ان کو علم دوں گا اور علم میں سے ان کو علم دوں گا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی دعوت والا کام کرے گا اللہ رب العزت آسمانوں سے اس کی تربیت فرمائیں. اس کی تربیت جو ہے وہ اللہ پاک فرمائیں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ایک تو ہے بات ہوتی ہے کہ اللہ جی شکر ادا کریں. ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، شکر ہے. ڈل والے کوئی ساتھی ہیں 15 دن کے لیے تو وہ تشکیل والی جگہ پر یہ ڈل والے ساتھی جو ہیں اگر مجمع میں بیٹھے ہیں 15 دن والے تو وہ ان کے پاس چلے جائیں
کہ جی اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا وہ دیا، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات۔ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہمیں اور آپ کو کام دیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت کے علم ازلی کے اندر پہلے ہی سے یہ بات طے تھی، جس کی خبر انبیاء سابقین کو بھی دے دی گئی تھی کہ جس طرح سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح ان کی امت جو ہے گویا تمام اقوام پر، تمام امتوں پر فضیلت لے جائے گی، کیونکہ اس کو سب سے اکرم اور اشرف نبی نصیب ہوگا، اس کو اکمل اور ادوم شریعت ملے گی۔ پہلی شریعت نبی آتا تھا تو پچھلے کی شریعت ختم ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت ختم، منسوخ، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی ہے قیامت تک کے لیے ملی۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن کے بھی نبی، تو آپ کو اکمل اور ادوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو شریعت ہے وہ ملی۔ اس کی وجہ سے امت جو ہے تمام امتوں پر سبقت لے جائے گی، اور اس امت کا وجود اسی لیے ہوگا کہ یہ لوگوں کی خیر خواہی کرے، یعنی یہ خیر خواہ امت ہے، اور یہ امت تمام اقوام عالم کے اندر، تمام شعبہ زندگی کے اندر ہر شخص پر ایسی محنت کرے گی گویا اس کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کرے۔ یہ اس امت کا کام جو ہے یہ بتایا کہ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالی ہوئی۔ ہم اور آپ اس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بجتبا ان کو چن امت چنی ہوئی۔ اس امت کو جو کام ملا ہے تو امت اس کام پہ آ جائے۔ تو کیا خیال ہے آپ سب لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہمیں جو کام ملا ہے کہ سن 7 ہجری محرم کے پہلے ہفتے کی 100 غازی صاحب عبدالوہاب صاحب فرما، اللہ ان کی قبروں کو روشن کرے، ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے مرتے دم تک دین کی محنت کرے، کہ سن 7 ہجری محرم کی پہلی ہفتے کی پہلی 1 صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ نہیں کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں، اللہ نے مجھے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ رب السماوات والارض کے بھروسے پر تمام دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پر سلاطین کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، ان تک اللہ کا پیغام جو ہے پہنچ جائے، حجت جو ہے پوری ہو جائے کہ اے لوگوں تمہارا وجود اور تمہاری زندگی اللہ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ ہماری نبی کی دل کی چاہت، تو اس چاہت کے لیے کون کون تیار؟ سب تیار ہیں؟ اس میں 4 مہینے نہیں لگائے، ارادہ کر لے کہ لگائیں گے، 4 مہینے لگائے گا تو یہ بار ملکوں میں جائے گا،
اس کے لیے باہر ملکوں کے دروازے کھل جائیں گے. 4 مہینے نہیں لگائے گا تو آئے گا اور جائے گا، آئے گا اور جائے گا. جی 20 سال ہو گئے ہیں میں اجتماع میں آ رہا ہوں. یہ چلہ لگائے ایسی چلہ نہیں لگائے. 4 مہینے تو بالکل ہی نہیں لگائے. جی 20 سال ہو گئے میں تو اجتماع رائمنڈ کا اجتماع بھی مجھ سے خطا نہیں ہوئے، سب اجتماع میں جاتا ہوں تو بڑا پرانا تبلیغی ہوں. تو اجتماع اس لیے ہے کہ انسان آ کر ایک ماحول میں اثر لے اور پھر اثر سے وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. 4 مہینے لگائے گا، باہر ملکوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، باہر ملکوں میں جائے گا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. حاجی سے فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور آدمی نے ہاتھ کر دیا، اللہ میں تو چاہتا ہوں لیکن دکان پہ کہ دفتر سے چھٹی نہیں ملتی ہے، فوج میں ہوں، فوج میں تو چھٹی ہے ہی. یا اللہ میری چاہت ہے، میرا جی چاہتا ہے. اور یہ اللہ پاک اس آدمی کو تھام لیتے کہ ادھر وفا ہی وفا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کو گناہوں کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. گناہوں کو معاف نہیں کرتے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل. 1 کروڑ گناہ کیے تو 1 کروڑ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور پھر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں. کہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا بہت بڑی بات. بھائی اصل بات یہ ہے ہمیں ارادہ کہ دیکھیں ہماری سب سے پہلی حدیث جو ہے بخاری شریف، انما الاعمال بالنیات، کہ دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. سارے عملوں کا دار و مدار نیت. یہ پہلی حدیث. ابھی ماہر نفسیات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ارادہ کرتا ہے، کسی کام کا بھی ارادہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا 95% کام ہو گیا، 5% جو ہے وہ عمل درآمد. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شب جمعہ میں جاتا ہوں، شب جمعہ میں جانے کا اس نے ارادہ کیا تو 95% کام ہو گیا. اب 5% کیا ہے کہ بستر اٹھائے گھر سے نکلے. یہ گھر سے نکلنا یہ 5% ہے. پھر اس کے پاس موٹر سائیکل ہوگا تو اپنے موٹر سائیکل پر آ جائے گا. موٹر سائیکل نہیں ہوگا تو آگے نکلے گا تو سزوکی مل جائے گی، کوئی ساتھی مل جائے گا، آ جائیں بیٹھ جائیں. اچھا ایک بات ہے، یہ قدرتی بات سامنے آ گئی. ہمارے ساتھی صبح جاتے ہیں واپس جاتے ہیں، کئی ساتھی جاتے ہیں. موٹر سائیکل پر ایک آدمی بیٹھ گا جا رہا ہے، اپنے ساتھ کسی ایک کو بٹھا لیں. پھر جب آپ نے بٹھائے وہ جب اترے گا آپ سے تو کہے اللہ تمہارا اللہ کرے، اللہ ایسے جھوٹ اٹھا کے دعا کرو. بھائی دعائیں لیں، ہمارا کام دعاؤں سے بنے گا. اور دعا جو ہے یہ بڑی زبردست اللہ پاک نے سنت کو ایک چیز دی ہے. دعا مخل عبادت، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. کیا دعا من العبادت ہے، دعا جو ہے عبادت کا ایک حصہ ہے. کیا دعا والعبادت ہے، دعا تو ہے ہی عبادت. کیا دعا صلاح المومن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. کہ دعا جو ہے اس کے 2 بازو جوڑتی ہے. اور مسلمان کے کام دعاؤں سے ہوتے ہیں. ہم اتنے آتے ہیں اپنے ساتھ ایک آدمی کو بٹھا کر لے آئیں، ادھر سے جاتے ہیں کسی کو بٹھا کر لے جائیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے جاتے. اس مرکز میں ہم جاتے تھے 8 آنے سواری کے ہوتے 8 آنے، شہر سے اتنے تک لوگ، کئی لوگ پیدل جاتے تھے. ہمارے ایک ساتھی کہتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دے. یہ 8 آنے جیب میں نہیں ہے، پیدل چل رہے ہیں. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو بٹھا کر لے جائیں، بٹھا کے لیں. یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے. ہم ہمدردی کریں، خیر خواہی. ابھی ساری بات ہمدردی اور خیر خواہی پر ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں.
بازاروں میں بھی کریں، گھروں میں بھی کریں. ہم نے گھروں کے آگے وہ کیا کہتے ہیں وہ اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے تھے. کسی نے اپنی سیڑھی بار کی اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ نہیں. تو یہ انجانے میں سارے لوگوں کا حق کھا رہا ہے، اور جو حق کھا رہا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج عبدالوہاب سے فرماتے تھے ایک آدمی کے جیب میں پیسے ہیں اور یہ کسی کا قرض دار ہے. وہ آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ پیسے دے دو، یہ کہتا ہے کہ تو نہیں ہے، کل دے دوں گا. ہے اس کے پاس جیب میں نہیں دے رہا، کہتے ہیں اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی. آج کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ. باہر والوں کو چھوڑیں. ہمارے تبلیغ والے قرض لے کر جاتے ہیں باہر ملکوں میں، واپس آ جاتے ہیں تو اسے کہتا ہے یار شکر نہیں کرتے تمہیں، تمہارے پیسے لگے، میرا وقت لگے، بس دعا کروں گا. نہیں دیتے ہیں واپس پیسے. کوشش کریں کسی کا ہم حق نہ کھائیں، حق نہیں بخشا جائے گا. حقوق ادا کریں. ساری آج آدھا گھنٹہ بعد جو ہے نا حقوق پر ہوئی کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے کو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے کو. تو یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو یہ ساری باتیں ہمیں ملیں گی. اور اللہ کے راستے میں ہمارے اوپر اللہ پاک اپنے انعامات جو ہیں اس کو بڑھائیں گے. اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کے دل میں ڈالا کہ میں عرش کو دیکھوں گی. عرش کتنا بڑا ہے. عرش کے 4 پائے ہیں. تو ایک پائے سے اس نے اڑان بھری، اس کے 18,000 بازو تھے. 30,000 سال تک وہ اڑتا رہا. اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ میرے عرش کتنا طے کرے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ابھی تو ایک پائے سے بھی باہر نہیں اٹھی، یعنی ایک پائے کے اندر ہی اندر اڑان کرنا. پھر اللہ رب العزت نے اس کے پر ڈبل کر دیا. وہ 20,000 سال تک پھر پڑا. پہلے 18,000 پر تھے، ڈبل ہو گئے تو 36,000 ہو گئے. 36,000 پروں کے ساتھ پھر وہ اڑا. 20,000 سال کے بعد وہ پوچھتا ہے، یعنی 30 پہلے 20 یہ 50,000 سال ہو کہ یا اللہ میں نے عرش کا کتنا حصہ طے کر لیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تیرے پر ڈبل کر دیا. کتنے ہو گئے؟ 72,000. پھر آگے کیا کہا کہ اگر تو قیامت تک اڑتا رہے گا تو دوسرے پائے تک نہیں پہنچ سکتا. عرش اتنا بڑا ہے اور عرش کو اللہ کی قدرت نے تھاما ہوا ہے. کس نے تھاما ہوا ہے؟ اور یہ اللہ کی قدرت دائی کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ باپ دیکھیں سوچ لیں کہ یہ والی قدرت جس نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ نے بتانے کے لیے اس کے دل میں ڈالا کہ میں عرش کو طے کروں. نہیں طے کر سکا. وہ کہا کہ قیامت تک تو نہیں طے کر سکے گا. اتنا بڑا عرش ہے اور اس عرش کو اللہ کی قدرت نے تھاما ہوا ہے اور وہ قدرت دائی کے ساتھ ہے. دائی کون ہے؟ کہ اے داؤد علیہ السلام ان قریب تیرے بعد میں ایک نبی کو مبعوث کر رہا ہوں جس کا نام احمد اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سچے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں، میں بھی ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میں نے ان کو
ایسی امت دی ہے جو میری رحمت سے نوازی گئی. اللہ کہہ رہے میں نے ان کو ایسی امت دی ہے جو میری رحمت سے نوازی گئی ہے. میں نے اس امت کو وہ فرائض دیے جو پہلے نبیوں کو دیے. میں نے اس امت کو وہ نوافل دیے جو پہلے نبیوں کو دیے. جب یہ امت میرے پاس قیامت کے دن آئے گی ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا. کون چاہتا ہے کہ میرے چہرے پر نبیوں جیسا نور؟ کون چاہتا ہے؟ چند ہاتھ اٹھے سامنے والے، پیچھے والے نہیں چاہتے ہیں کہ نبیوں جیسا نور ہمارے چہروں پر قیامت کے دن ہو تو وہ دنیا میں نبیوں والا کام کرے گا. نبیوں کا کیا کام تھا؟ وہ لوگوں کے پاس بے طلب لوگوں کے پاس جاتے تھے. طلب ہجرت کے 9 سال، نبوت کے 9 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی. 9 سال شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک قید رہے. تو ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ بیٹا ہم کب تک ادھر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اقرارنامہ لکھو تو ختم ہو گیا. تو فوراً وہاں سے آئے، حرم میں داخل ہوئے اور لوگوں کو آواز دی کہ دیکھو. انہوں نے جب وہ اقرارنامہ جو لکھا ہوا تھا وہ جو اٹھایا تو اس کو دیمک نے چاٹ دیا تھا. ختم لکھا ہوا ختم. وہ کہنے لگا کہ میرے بھتیجے نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی ہے. تو وہاں سے نکل آئے شعبہ ابی طالب سے. 9 سال نبوت کا 9واں سال. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے دعوت دی ایمان، آپ بڑے غمگین ہو کر نکلے. تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ تو جسے چاہے گا ہدایت مل جائے، ایسا نہیں جسے میں چاہوں گا ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی. محنت ہر ایک کو. کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال. 9 ہجری، 9 نبوت کا 9واں سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے کہ طائف میں آپ کے نانا حال تھے کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو مجھے تقویت ملی. تو ادھر تو آپ لوگوں کو واقعہ پتہ ہے، بچوں کو لگا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنا خون زمین پر جانے کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ زمین پر میرا خون نہ گرے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. علام و اشارہ کا بیان ختم نہ بار بار دا خبرہ بار بار دا برویری چی بیان کومیو بیان بھی اولنا ایرا پر گروہ ڈیرا فائدائی راستا با انشاءاللہ دا سنو ٹیم میں لویری اس دیوہ کے 70-80 کسان پارے دے پورا بکار بھی روزوڑا ملگری لگ زر زر بدر رو ماشاءاللہ علام و دنیا آخر اللہ استاقا کئی دعا ہے تو وہ مجھے سب جاتا قضا پورا کئی آلہ ٹھوڑی در مزید دنیا آخرات اودر رو ماشاءاللہ امرا غٹا غنشتر یوا گنٹات بے پرادا لاکھ ماشاءاللہ روز ماشاءاللہ سکا سان نورا پاس وچ بیا کمائی دی انام دنیا آخرت نستا کو نارام قرونوں کے خیر ناروا اولاد کے کاروبار کے ساتھ مالا محتاج لاٹ شوئی بھائی لاٹ حمد فرمائے بھائی نورا کسان کو دے پر دے کے ماں پس ہوئی کم کسان پرے دسی آغاز ہوئی نورا ماں پس ہوئی بیانا تیرا پورے اور وہ ڈیرا مجبوری دی تو صحابی کہتے ہیں کہ
وہ کون سا نبی ہے کہ جو اپنے خون کو زمین پر نہیں چھوڑ رہا کہ اگر میرا خون زمین پر گر گیا تو امت پر جو اس وقت موجود ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو پوچھتا ہے کون سا نبی ہے؟ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ طائف میں آپ کو اتنے پتھر لگے ہیں کہ قول القرآن. تو آپ ایک باغ کے قریب بیٹھ گئے. تو وہاں سے عتبہ اور شیبہ وہ آپ کے جانی دشمن تھے لیکن رشتہ دار تھے. ان کو ترس آ گیا. اس نے اپنے غلام کے ہاتھ انگور بھیجے اور ساتھ یہ کہا کہ دشمنی اپنی جگہ پر لیکن رشتہ دار ہیں واپس نہ کرنا. ایک بات ہم اور آپ بھی دیکھ لیں, آج کسی کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کوئی چیز لاتا ہے واپس کر دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرو. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سے انگور کا ایک دانہ اٹھایا کھایا. وہ غلام کہتا ہے کہ جی میرے تو 10 سال ادھر ہو گئے, آپ نے یہ کون سی کلام کہی ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں گیا, کیا نام ہے؟ کہ میرا نام اداس ہے, میں نینوا کے علاقے کا رہنے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میرے بھائی یونس بن متا کے علاقے کے وہ ایک دم کہتے ہیں آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ کہ ہاں وہ میرے بھائی تھے, وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کہ اے اداس کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے. اپنا غم بھول گئے, اپنا درد بھول گئے. تو کیا خیال ہے ہم بھی دعوت دیں گے نا نبی کی؟ سب دیں گے نا انشاءاللہ. بھائی ہم ارادہ کرتے رہے, اللہ پاک توفیق دیں گے, بڑی مہربان ہے. کچھ پتہ نہیں لگتا کس وقت دل کو بدل کے رکھ. تو اداس کلمہ پڑھتا ہے اور کبھی ہاتھ چھومتا ہے اور کبھی ماتھا چھومتا ہے. پھر جب واپس جاتا ہے تو عتبہ شیبہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا غلام ہے, 10 سال ہو گئے, کبھی ہمارے ہاتھ اور ماتھا نہیں چھوما ہے. تو کہتا ہے کہ روئے زمین میں اس سے افضل ترین اور کوئی شخصیت. وہ غلام پہچان گیا, رشتہ داروں نے نہ پہچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچ گئے. کتنے دن لگے ہوں گے, کتنا وقت لگا ہوگا. کس لیے گئے تھے؟ کہ نانہال کے لوگ جو ہیں وہ ہمدرد مل جائیں. گھر سے 2 ہمدرد ختم ہو گئے. باہر سے چچا لوگوں سے کھڑے ہو جاتے تھے, سردار تھے. گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دیتی. تسلی بہت بڑی بات. تسلی پر اللہ کی طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سورا مال لگائے. مال لگانے پر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچ گئے, جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ پاک آپ کو بلا. پھر آپ کو واقعہ پتہ ہے. تو واقعہ مولوی سے کہتے ہیں کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسرا. پہلے سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ کیا ہے؟ کہ آدمی حیرانگی کے وقت سبحان اللہ ایسا ہو گیا, سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا, ایسا ہو گیا. اور اللہ پاک شروع کرتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا. اب تو لوگوں نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابو جہل کو پتہ پہلے لگا, اس نے آ کر ابوبکر صدیق کو یہ واقعہ سنایا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں آسمانوں پر گیا, کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو پوچھتا ہے کس نے کہا ہے؟ اگر تیرا یار کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس دن سے صدیق اکبر ہو گئے. یہ سارے صحابہ جو تھے صدیق تھے اور یہ صدیق اکبر. تو اللہ رب العزت نے حاجی صاحب عبداللہ سے فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی قربت دی. کیسی قربت دی؟ وہ عرب لوگ جو آپس میں رشتے کرتے تھے یا تعلق بناتے تھے تو اپنے کمانوں کو ملاتے. کمان کہ کان قاب قوسین, کہ جس طرح تم اپنی کمانوں کو آپس میں ملاتے ہو, قریب کرتے ہو, اسی طرح میں نے اپنے
نبی کو اپنے قریب کیا کہ یا حبیب ادنو منی، کہ میرے حبیب میرے قریب ہو جاؤ، کہ یا حبیب ادنو منی، کہ میرے حبیب میرے اور قریب ہو جاؤ، کہ اللہ نے قربت۔ پھر کیا کہا کہ اب دنیا میں جاؤ، یہ نہیں کہ اپنے پاس روک دیا، کہ نہیں جاؤ، اپنے ہر امتی کو اس طرح میرے قریب کرو۔ اور کیسے قریب ہوں گے؟ نماز کے ذریعے 50 نمازیں دی۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے امت کا تجربہ ہے، نہیں پڑھ سکیں گے، آپ واپس جائیے۔ اتنے مہربان ہمارے نبی، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور ایک نبی کی بات مانگ کے جا رہے ہیں واپس۔ واپس 5 نمازیں کم۔ پھر کہا کہ نہیں جی 45 بھی زیادہ ہیں، پھر جائیں۔ آپ جاتے 5 کم ہوتی، آتے کو پھر بیچتے، اور یہ اس کی مان رہا ہے، اس کی مان رہا ہے۔ سب میں بازوں کا سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ سارے نبیوں کا سردار ایک نبی کی بات مان رہا ہے کہ میرا تجربہ ہے۔ جب 5 رہ گئی، انہوں نے پھر کہا نہیں مجھے شرم آتی، اب نہیں جاتا۔ اب یہ امت 5 نمازیں بھی نہ پڑھے، کہتے ہیں پڑھے گی 5 ملے گا اجر 50 کا۔ اللہ پاک نے آواز دی کہ تیری امت 5 پڑھے گی 50 کا اجر۔ آج سر دکھتا ہے تو نماز نہیں ہے، سفر کرتے ہیں تو نماز اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں جو نماز نہیں، جس کی ایک نماز رہ گئی ویسا ہو گیا جیسے اس کے بال بچے مال دولت سب چھین دیے گئے، یہ کو تنہا رہ گیا۔ صبح کی نماز میں 6 آدمی ہوتے ہیں، ظہر کی نماز میں 6 صفیں ہوتی ہیں، کدھر چلے جاتے ہیں؟ احساس نہیں ہے۔ پہلے لوگ صبح ٹرین پہ جاتے تھے، 4 بجے 5 بجے ٹرین جاتی تھی پلٹی، وہ کہتے تھے کہ جی الارم فیس دے دو۔ وہ لوگوں کے پاس کسی کے پاس ہوتا، وہ بچتی تھی، وہ جاگتا تھا، ایک دوسرے سے لے کر جاتے تھے۔ اب تو ہر ایک کے جیب میں ہے الارم، ہر موبائل میں الارم۔ رات کو دیکھتے ہیں، ساری رات دیکھتے سو جاتے، صبح نماز گئے ہے۔ مفتی تقی عثمانی سے پڑھا کہ میرے نانا جان رات کو سوتے تھے، کہتے ہی اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد۔ کتنی دیر تک تو یہ اپنے والد سے پاس گئے، لڑک ان کی بات کہ میرا نانا تو یوں کرتا ہے۔ وہ چلے گئے کہ آپ کا نواسا جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کافی دیر تک اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج کا دن اللہ نے دیا، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے آج کے دن کی جو معمولات ہیں، نمازیں تھیں، الحمدللہ پوری کروں، بچوں کو سبق پڑھا دیا، اللہ رب العزت نے جو مقدر میں کھانا لکھا تھا کھا لیا، اللہ نے وہ ہضم کر دیا۔ آج دیکھیں لوگ ہضم کرنے کے لیے کتنی دعائیں کھاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھے نیک بچے دیے، اللہ رب العزت نے مجھے اچھی بیوی دی، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا گھر دیا، اپنا چھت دیا، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد۔ اور رات کو سوتے وقت ہمارے ساتھی بھی اس کا اہتمام کر لیں، موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھیں، کوشش کریں 2 منٹ 1 منٹ اللہم لک الحمد کون کرے گا؟ اور وہ کلمہ استغفار پڑھیں کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا 1000 سال تک بھی جیے گا تو اسے گناہ کا مطالبہ نہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں صبح اعلان تھا کہ جی رات کو تو صحیح سویا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، میرے ساتھ باتیں بھی کی تھی، کھانا بھی کھایا تھا، یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، تو نہیں ہے۔ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی فلانا آدمی نہ لینا ہوگا، تو کلمہ پڑھو ہوگا، استغفار کریں، ارادہ ہم کریں گے، پھر اللہ پاک اس وقت یاد دلا دیں۔ لیکن جب موبائل آپ سائڈ پہ رکھیں گے، ہمارے ایک ساتھی ادھر ایک بیان کرنا
ایک ساتھی کہ ہمارا ایک ساتھی ادھر ہی ڈہرے میں موبائل نکالی تھی دیکھ رہا، اور موبائل میں تو قسم قسم کی چیزیں، اور موبائل اس کے سینے پہ آ گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ پھر وہ کوئی ساتھی اس کا آیا، اس کو لے گیا اسپتال، اسے کہا کہ اللہ کے بندے تم اس حال میں مر جاتے تو تمہارا کیا ہوگا؟ ہم کوشش کریں بھائی، ہماری تبلیغ والا کہیں اور کہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں جو پیری پہ کھڑا ہو گیا نا، یہ تسبیح بھی نہیں کرے گا، ہاتھ میں تسبیح لے کر تسبیح نہیں ایسے پڑھے کہ اپنا کام کرے، تو میں کس لیے کھڑا کیا پیرا تو اب یہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، تو وہ چور کی ضرورت نہیں ہوتی کہ چوری کرے۔ اور اگر یہ اپنا موبائل نکالو کہ موبائل میں وہ ایک دفعہ دیکھا کہ موبائل دیکھ رہا ہے تو وہ جاتا ہے اپنا وہ بھی کام کرتا ہے، جس کام کی کیا ہے کہ اندر بڑے لوگ آتے ہیں رات کو موبائل لینے کے لیے، اور لوگ آتے ہیں یہاں سے بوٹ لے جانے، بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں سے اچھے اچھے جوتے لے جانے۔ تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں بھائی آپ آؤ اپنے ساتھ پرانا سامان لاؤ، موبائل گھر میں چھوڑ کے آؤ، ادھر کیوں لاتے ہو؟ تو اللہ ولک الحمد ولک شکر اللہ یہ پڑھتے تو غرض کر رہا تھا اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اعمال دیے، اعمال یہ آسمانوں کا تحفہ ہے نماز۔ پھر اس کے بعد دعا کا بتایا۔ حاجی صاحب کہتے تھے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، اور کی یہ دعائیں بتاتا ہوں اور پھر بس وقت بھی تھوڑا ہے۔ شب جمعے کے متعلق یہ بتائی کہ جمعرات کی شب جمعہ کس کو کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مغرب کی آذان ہو جائے اور صبح کی آذان تک یہ شب جمعہ ہے، پھر صبح کی آذان ہو جائے تو جمعے کا دن شروع ہو گیا۔ تو کہتا ہے شب جمعہ میں جو آدمی حضرت خضر علیہ السلام ایک عابد کو بتاتے ہیں کہ تو عابد ہے، عابد کی ضرورتیں بہت ہوتی ہیں، کمائی کم ہوتی ہے، تو اگر تیری 1000 حاجتیں ہوں گی، 1000 ضرورتیں ہوں گی، تو تو اس طرح کر شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھ۔ پہلی رکعت میں 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، ہم تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں نا، ہر صورت ایک ہی دفعہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اب یہ آپ کسی حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، رکوع کیا، کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یہ 11 دفعہ پڑھا۔ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد 11 دفعہ پڑھا۔ پہلی رکعت میں 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا۔ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد 11 دفعہ پڑھا۔ پھر رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، درود شریف، تحیات، سلام پھر لیا، نماز ختم۔ اب سجدہ ہے، سجدے میں اللہ اکبر نہیں ہے، اور سجدے میں 4 دعائیں پڑھنی، درود شریف 10 دفعہ، تیسرا کلمہ 10 دفعہ، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 10 دفعہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ دعا ہے۔ اور تیسرا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے۔ ہم صلاۃ تسبیح تیسرے یعنی کلمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھتے ہیں صلاۃ تسبیح۔ بھائی جس نے صلاۃ تسبیح نہیں پڑھی ہے وہ بھی پڑھ لے، ارادہ کر لے، کس کس کا ارادہ؟ اور درود شریف تو یہ ہے ہی برکت مولا، جس بات پر درود شریف پڑھا جائے وہ کام ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں، 10 دفعہ درود شریف ہے، 10 دفعہ تیسرا کلمہ ہے، 10 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا ہے، 10 دفعہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، اس کے بعد 1000 ضرورتیں اللہ کے سامنے
یا اللہ میری شادی بھی ہو جائے، یا اللہ میرے کاروبار بھی ہو جائے، یا اللہ مجھے بیٹا بھی دے دے، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، وہ بھی 1000 ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرو۔ یہ شب جمعہ کا انہوں نے عمل کیا۔ راج سے فرماتے تھے کہ جمعے کے دن 6 عمل، ضرور شریف کی کثرت، سورت کہف کا پڑھنا، یہ جو سورت کہف پڑھتا ہے یہ دجال کے فتنے سے بچے، ہر دجل سے، ہر دھوکے سے بچے۔ جہاں بیٹھا ہے وہاں سے لے کر آسمان، جہاں بیٹھا ہے وہاں سے لے کر عرب جنت، یہ نور اس کی نور، سارے نور اس کو اکٹھے قیامت کے دن ملیں گے اور ان نوروں میں یہ پورے صراط کو پار کریں گے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حمل ساکت ہو جاتا ہے، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ جو عورت روزانہ سورت کہف پڑھے گی اس کا حمل ساکت نہیں، دوائیں کام نہیں کرتی۔ ہمارے دوائیوں کا تجربہ ہے کہ یار اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ٹھیک کام نہیں، لیکن اس کے پڑھنے سے یہ کام ہوئے۔ کتنے لوگوں نے کراچی والوں نے کہ جی الحمدللہ ہمارا بچہ جو ہو گیا، پہلے بچے ساکت ہو جاتے، تو یہ حاجی سے جو حاملہ عورت ہو وہ روزانہ سورت یوسف پڑھے، اللہ پاک اس کو نرینہ اولاد دے، وہ روزانہ کی۔ جو قرضدار عورت روزانہ سورت کہف پڑھے گی، پہاڑ جتنا قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا، تو کہا کہ اگر مرد بھی پڑھے تو اس کا بھی ادا ہو جائے، لیکن وہ روزانہ ہے۔ تو یہ جمعے کا عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن سورت کہف کا پڑھنا 1، دوسرا صلاۃ تسبیح کا پڑھنا 2، تیسرا جمعے کی نماز کا سلام پھیرتے وقت اسی حیت میں بیٹھے ہوئے 7 دفعہ الحمد شریف، 7 دفعہ قل هو احد، 7 دفعہ قل هو الفلق، 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 چیزیں ہیں، الحمد شریف اور آخری 3 قل، آخری 3 قل یا الکافرون نہیں ہے، یہ پڑھ لیں اسی حیت میں بیٹھے ہوئے کہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد ہیں عورتیں ہیں اس کی تعداد کے بقدر اللہ پاک اس کو اجر دیں۔ اگلے جمعے تک ہر ناگواری سے بچے گا، ناگواری مصیبت پریشانی ہو گئی۔ پھر اس نے جمعے کی نماز مکمل کر لی، مکمل کر لی، فارغ ہو گیا تو سائڈ پہ بیٹھ کر ایک تسبیح سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، 1,00,000 گناہ اس کے معاف، 24,000 اس کے والدین کے معاف۔ جمعے کی اثر کی نماز، اچھا یہی سبحان اللہ عظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ صبح کی سنتیں اور فرض کے درمیان جو آدمی 100 دفعہ پڑھے گا، صرف اس میں استغفر اللہ زیادہ تو اس کو اللہ پاک برکت والی روزی دیں گے۔ ابھی جمعے کی بات ہے، جمعے کی نماز کے بعد اس کو کر لے، اس میں استغفر اللہ نہیں ہے، تو 1,00,000 گناہ اس کے معاف، 24,000 والدین۔ عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 دفعہ پڑھے گا، 80 سال کے گناہ معاف۔ اور مغرب کی نماز کے بعد یا معز 41 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ایسی عزت دیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ یہ حاجی صاحب کی بتائیں۔ حسین احمد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان 3 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ آیت الکرسی، 25 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 11 دفعہ درود شریف، کوئی درود شریف، یہ 4 چیزیں پڑھے گا، جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ اعمال ہمیں بڑوں نے بتائے، یہ اعمال ہمیں اللہ کے راستے میں پتہ لگتے ہیں، اور اللہ کا راستہ جو ہے یہ سب سے قیمتی ہے،
کہتے ہیں حاجی سے فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا جلیل القدر عمل گشت ہے، گشت کہ جس نے گشت کی اس کی 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نسبت ہو گئی، کہ ہو جائے گی نہیں، ہو گئی ہو گئی ہو گئی۔ تو گشت سب کریں گے نا، اپنے اپنے کوشش کریں بھائی، گشت سے کوئی ساتھی جو ہے، اور گشت میں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں 49 کروڑ دفعہ اجر ملتا ہے، گشت کے دوران ملتا ہے، اللہ کے راستے میں ملتا ہے، شب جمعہ میں آپ آتے ہیں اس میں ملتا ہے، روزے میں ملتا ہے، 40 دن میں ملتا ہے، 4 مہینوں میں ملتا ہے۔ گھر میں ہم ہوں تو نہیں، اس کا ہم اہتمام۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ حاجی صاحب سے ملے تو میرے لیے کہیں کہ دعا کریں۔ نوجوان لڑکا تھا کہ مجھے شک ہے، خوف ہے کہ مجھے مجھے لقوہ نہ ہو جائے، تو میں نے اس کو کہا جی دعا کریں۔ میرا خیال تھا کہ دعا کی ہاتھ اٹھائی، اس نے کہا کہ اس کو کہو 11 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 11 دفعہ اللہم انا نجعلک فی نحورنا ونعوذ بک من شرور، 7 اعوذ بسم اللہ من شر ما خلق، 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی، پھر دوائی سے بھی بے فکر ہو جائے اور بیماری سے بیماری نہیں لگے۔ یہ اعمال ہمارے بڑوں نے بتائے، پتہ اللہ کے راستے میں لگے، اللہ کے راستے کے لیے سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ملکوں میں جائیں گے۔ کس کس کا ارادہ ہے 4 مہینے بھی لگائیں گے، ملکوں میں بھی جائیں گے اور مرتے دم تک اس کام کو کریں گے۔ اللہ توفیق۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔